أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ اس وقت خاکسار نے 2 آیات کی تلاوت کی ہے، سورۃ صف کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 15 کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین
حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے یعنی دین کے ہر شعبہ پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے انصار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہیں جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے میں میرے انصار ہوں۔ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے انصار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ پس ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب آ گئے۔ تو یہ تو آیت کریمہ ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی۔ ان آیات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام مہدی مرزا غلام احمد السلام بانی جماعت احمدیہ کے ایک دو حوالے میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دوں۔ آپ علیہ السلام نے یہ آیت نمبر جو 10 ہے اسی کے حوالے سے فرمایا اپنی کتب میں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو پہلا آپ کا فرمودہ ہے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے۔ حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہی موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے 2000 سال پہلے جو یہودیوں کی طرف مبعوث ہوا تھا، اس کے حوالہ سے مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ایسے ہی ہوگا۔ تو ایک تو یہ حوالہ ہے۔ دوسرا حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی ایک کتاب ہے تریاق القلوب، بڑی شہرہ آفاق کتاب ہے آپ کی، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 231 تا 232 حاشیہ پر حضرت مرزا غلام صاحب اسی آیت کریمہ یعنی سورۃ صف آیت نمبر 10 کے حوالے سے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش ہوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ سو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیش گوئی کے مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ باللہ کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے، لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ حوالہ میں نے بتا دیا ہے، سامعین وہاں سے پڑھ لیں۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ جو الفاظ بھی میں نے آپ سب کے آگے پڑھ کر سنا دیے ہیں، لیکن دیکھیں نا، یہ حضرت مرزا غلام صاحب نے یہ جو فرمایا ہوا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یقیناً یہ پیش گوئی محمدی سلسلے میں جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا اصل مصداق ہے، وہ شخص جو ہے وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے نا، امت محمدیہ میں، اس کے حق میں ضرور یہ پوری ہوگی۔ لیکن میں آگے جانے سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں سامعین کرام کو کہ میرے آقا
محمدی مریم مرزا غلام صاحب کا یہ دعویٰ تھا مسیح موعود ہونے کا، جبکہ میں نے اکثر پہلے اپنے لیکچروں میں خطبات میں بتایا ہوا ہے سامعین کو، اور میرا مضامین آرٹیکلز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آنسم نے اپنے بات فرمایا ہوا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ ایک روایت میں آتا ہے مسیح ہوگا، اور ایک روایت میں عیسیٰ ابن مریم آنسم نے فرمایا ہوا ہے۔ تو آنسم کی ان کے فرمودات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام موعود امام مہدی کی جو پیش ہوئی ہے امت محمدیہ میں، اس کے مصداق تھے، اور یہ امام مہدی موعود جو ہے اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں، یہ ایک شخص نہیں ہے۔ تو مرزا غلام احمد صاحب موعود امام مہدی کی جو پیش ہوئی اس کے مصداق تھے۔ آپ کے دعویٰ کے بعد پھر خصوص کا جو نشان ہے وہ بھی آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، اور آپ کی صداقت جو تھی امام مہدی ہونے کے حوالے سے آپ کا جو دعویٰ تھا اس پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی، اللہ نے کر دی۔ تو یہ آپ مرزا غلام صاحب آپ کی جو آنسم کی پیشگوئی امام مہدی کی ہے اس کے مصداق تھے۔ یہاں پر حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں، یہ آپ کا اجتہاد تھا جو کہ درست نہیں تھا۔ میں قادیانی جماعت کے جو جعلی خلیفہ بنا بیٹھا ہے ان کے مولویوں کو بھی اور لاہوریوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جو میں باتیں کہتا ہوں، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ سمجھے کہ میں باتیں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہیں تو میرے مقابلے پہ آئے، بتائے مجھے کہ مرزا غلام صاحب کیسے اس پیشگوئی کے مصداق تھے، مسیح موعود کیسے تھے۔ یعنی تو وجود دو ہیں، ان کے دو بندے محمد جو مصداق ہیں وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، میں ادھر نہیں جاتا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں سامعین کو کہ مرزا غلام صاحب کا حوالہ میں نے پڑھ دیا ہے، وہ سمجھتے رہے اپنی زندگی میں، انہوں نے دعویٰ بھی کر دیا میں مسیح موعود ہوں، موعود مسیح کا، جبکہ وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے وہ مصداق نہیں تھے۔ دیکھیں نا، اکثر میں نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کو ایک الہام ہوا تھا، جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے لباس میں، جری اللہ ہے فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ دیکھیں نا، اگر مرزا غلام صاحب کے الہاموں کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام تمام نبیوں کے ذیل تھے۔ حقیقت الوحی میں نے آپ علیہ السلام کا حوالہ بارہا پڑھا ہے، بہت سارے نبیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے، اور ان میں یہ بھی فرمایا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، عیسیٰ بن مریم بھی ہوں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ مرزا غلام صاحب بلا شک و شبہ تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے عیسیٰ بن مریم بھی تھے، لیکن یہ نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی جو پیش ہوئی ہے، آنسم نے بیان فرمائی ہوئی ہے اپنی امت کے آگے، اس کے مصداق وہ نہیں تھے اصالتاً۔ ہاں، وہ چلہ و شارپوں میں وہ جو وجود آپ علیہ السلام کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ کو بخشا گیا تھا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ آگے چل کر اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وغیرہ وغیرہ، آگے لمبی تفصیل ہے پیشگوئی کی، واقعان امر مقضیہ پر یہ پیشگوئی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو وجود ہے، یہ موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام جو ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا، وہ مصداق ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے بتا دیا لوگوں کو کہ ایک لحاظ سے آپ بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے، لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق وہ جو وجود ہے وہ آپ کا وہ موعود روحانی فرزند ہے جس کی چلہ و شارپوں میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی۔ ایک حوالہ ہو گیا مرزا صاحب سام کا، اور پھر یہ بھی جو فرماتے رہے ہیں اپنی زندگی میں، یہ فرما کے گئے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پوری ہوگی یہ پیشگوئی ساری، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے الہام بھی ہوا یہ آیت کریمہ کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت کریمہ کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا، لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیری ہی ہاتھ سے اور تیری ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ مرزا غلام صاحب کا یہ اتحاد تھا، یہ درست نہیں تھا۔ دیکھنا وہ چلے گئے 1908 میں، 26 مئی 1908 کو فوت ہو کر چلے گئے اللہ کے پاس۔ اب دیکھنا کیا ہے، دین اسلام غالب آ گیا۔ اب دین اسلام کا کیا حال ہے اس وقت دنیا میں؟ مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو تو عالم اسلام نے یا باقی جو فرقے ہیں سارے ان کو نکال کے باہر بٹھا دیا۔ اب دین اسلام کہاں غالب ہوا؟ نہ مرزا غلام صاحب کی زندگی میں غالب ہوا، نہ
آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی جماعت پر قبضہ کر لیا آپ کی اولاد نے، وہ خلیفے بننے شروع ہو گئے. آج تک ان کا ہی دور ہے نا. جماعت احمدیہ مرزا غلام حسن کی ان کے قبضے میں ہے. جماعت احمدیہ کا قادیان کیا ہے؟ لاہوریوں نے اپنا ایک کام شروع کر لیا، اور مرزا غلام حسن کی وہ جو عقائد تھے ان سے بھی کافی انہوں نے کمی بیشی کر دی. بہرحال وہ باتیں ان کی غلط ہیں، میں ان کو رد کرتا ہوں. مرزا غلام حسن اللہ کے نبی اور رسول تھے لیکن امتی. وہ لاہوری کہتے ہیں کہ وہ نہیں، وہ نبی اور رسول نہیں تھے. یہ الگ بحث ہے. میرا ایک مضمون ہے آرٹیکل نمبر 39، وہ لوگ وہاں سے پڑھ لیں، وہاں پہ بڑی تفصیل سے میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ نبی اور رسول تھے لیکن امتی تھے. تو وہ تو لاہوری جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ وہ نبی اور رسول نہیں تھے، وہ مجدد تھے، مسیح موعود تھے وغیرہ وغیرہ. میں اس چھوڑتا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو فرمایا ہے نا کہ مجھ کو بتلایا گیا کہ اس عہد کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی. مرزا صاحب نے یہ ضرور فرمایا. میری آقا تھے، محمدی مریم تھے، میری روحانی ماں ہیں، لیکن یہ ان کا اجتہاد تھا جو کہ درست نہیں تھا. بہت ساری معاملے میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس پیشگوئی جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے اس کے حوالے سے پیدا ہو گئے امت محمدیہ میں، اور تھوڑا سا آگے چل کر میں بتاؤں گا. تو یہ جو مرزا صاحب علیہ السلام کے الفاظ ہیں آپ دیکھیں، جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کے ذریعے ہو گیا دین اسلام غالب دنیا میں. ان کی جماعت، ان کے ماننے والے دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اسلام سے انہوں نے خالی کر دیا امت محمدیہ نے. اور یہ مرزا غلام صاحب کی اولاد کی کرتوتوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے جو ظلم ہوا ہے احمدیوں پر. مرزا غلام صاحب کے زمانہ میں آپ علیہ السلام کی جماعت تھی، کسی کو حق نہیں ملا کہ مل کے بھی مولوی، ہاں وہ فتوے لگاتے رہے مرزا غلام صاحب کے حوالے سے. آپ کی جماعت کو دار اسلام خارج کرنے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. لیکن آگے 1974 میں جو بھی مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے، جو بھی انہوں نے جماعت کو ایسا قابو کیا، غلام بنا لیا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو. اور پھر ظاہر ہے کہ مکافات عمل ہوتے ہیں، جیسا انہوں نے کیا اور ایسا سزا اب احمدی کو مل رہی ہے. وہ اسلام سے باہر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، مرزا غلام صاحب کی اولاد پر بھی، ان کے ماننے والوں پر بھی. میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ضرور ہے کہ دین اسلام کی میرے ذریعے میری زندگی میں غلبہ ہوگا، لیکن نہیں ہوا. دراصل وہ شروع میں، ابھی میں نے ان کا ایک حوالہ پڑھا ہے، ان کا روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ. یہاں پر یہ جو انہوں نے فرمایا یہ بالکل وہ درست ہے. وہ جب آئے گا وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی آنس میں جو فرمائی اس کا مصداق، وہ اس کی زندگی میں پھر یہ باتیں انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کرے گا، جیسا کہ مرزا صاحب نے فرمایا. یہ تو ایک حوالہ تھا. دوسرا حوالہ میں مرزا غلام صاحب کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ بھی حوالہ مرزا صاحب علیہ السلام کا خطبہ الہامیہ کا ہے، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 16. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ یعنی سورۃ صف آیت نمبر 10 کے حوالے سے فرماتے ہیں، احادیث میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہوگا، یعنی اس کے زمانے میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہا تک پہنچ جائے گی، جو منارہ کی مانند ہے، جو نہایت اونچا ہو، اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا. اسی کی مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند مینار پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے، سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک بلند مینار، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آقا، یہ آیت مسیح موعود کے حق میں ہے اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں گی، وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے، اور قدیم سے مسیح موعود کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی اور عمارت اونچی نہیں. یہ خطبہ الہامیہ کے الفاظ ہیں، میں نے حوالہ دے دیا ہے. اب میں پھر کہہ دیتا ہوں سامعین کو کہ دیکھو یہ مرزا غلام صاحب کے جو الفاظ ہیں، انہوں نے اس پیشگوئی کو اپنے پر چسپاں کیا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو، جبکہ وہ امام مہدی کی جو پیشگوئی ہے اس کے تو مصداق تھے، تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم بھی تھے. لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی ہے جس کا آگے چل کر میں ذکر کروں گا، اس کے مصداق میرے آقا وہ نہیں تھے. وہ ان کا روحانی فرزند ہے، وہ نشانی رحمت ہے، وہ ذکی غلام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ کو بشارت دی تھی. وہ اس پیشگوئی کا مستحق ہے.
تو لیکن میں یہ ضمنی سی بات کہہ دیتا ہوں، عام احمدیوں کو بعض اوقات مولوی جو ہوتے ہیں نا کافی باتیں فضول کرتے ہیں، مطلب کہ مین میخ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ موز ذکی غلام، وہ موز نشان رحمت جو مرزا غلام سم کو، محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا، اگر اس کی زندگی میں یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ ہوتا ہے تو یہ ایسا ہی غلبہ ہوگا کہ جیسے محمدی عربی سسم کے وجود میں ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ محمدی مریم اور مرزا غلام سم کے وجود میں یہ دین اسلام کا فتح اور غلبہ ہوا ہے۔ میں سامعین کو کہتا ہوں یاد رکھیں یہ باتیں، میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ قادیانی جماعت کے مولوی اور اس کی باتیں نکالیں گے کہ جنبا صاحب کیا کہتا ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مرزا غلام صاحب نے یہ باتیں لکھیں لیکن وہ تو فوت ہو گئے 1908 میں، کہاں دین اسلام کا غلبہ ہوا ہے؟ وہ فرما گئے ہیں کہ میرے ہاتھ سے ہوگا، میری زندگی میں ہوگا، نہیں ہوا۔ یہ اصل میں نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے مصداق آپ نہیں تھے، وہ مسیح عیسیٰ بن مریم ضرور تھے تمام نبیوں کے ذل ہوتے ہوئے، حقیقت الوحی کا حوالہ میں نے 12 پیش کیا ہے، لیکن اس کے پیش گوئی کے مصداق جو نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیش گوئی کا مصداق ہے وہ آپ کا وہ روحانی فرزند ہے۔ اس کے وجود میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، یہ ابھی میں نے 2 حوالے پڑھے ہیں آپ علیہ السلام کے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا، کیونکہ محمدی عربی کی یہ خبریں ہیں۔ تو محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صادق اور امین کون تھا؟ بلکہ اصدق الصادقین تھے، وہ سب صادقوں سے بڑھ کر صادق تھے۔ آپ علیہ السلام کی باتیں کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ لیکن میں بتا رہا تھا سامعین کو کہ مرزا غلام صاحب نے یہ جو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت کریمہ بلا شک و شبہ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، اور آپ نے جو تشریف فرمائی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کا غلام جب دنیا میں آئے گا، وہ جس کی خبر آپ کو ملی تھی چلہ ہوشیارپور میں، اور اس کے ہاتھوں سے جب یہ غلبہ ہوگا دین اسلام کا، تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ مرزا غلام صاحب کے ہاتھ میں کے ذریعے غلبہ ہو گیا۔ اس لحاظ سے ہم کہہ دیں گے کہ ہاں اس کے ذریعے غلبہ ہوا۔ تو یہ باتیں تھوڑی سی باریک ہیں تو یاد رکھیں۔ اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں اپنا اصل خطبے کی طرف۔ سامعین کرام اور یعنی عزیزم فرید احمد چیمہ صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی ای میلیں میری طرف آئی ہوئی ہیں جن کا میں نے گزشتہ خطبہ میں ذکر کر دیا تھا۔ پہلی آپ کی جو ای میل ہے وہ اس کا جواب میں نے گزشتہ خطبہ جلسہ سلام جو یو کے تھا وہاں پر مدرسے سوال و جواب کی جو اجلاس ہوئے تھے، پارٹ 3 جو ہے سوال و جواب کی مجلسوں کا، وہاں پر میں نے آپ کی پہلی ای میل کا جواب دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں آپ اور دوسرے کام کرتا رہا ہوں، تو اب میں نے چاہا ہے کہ ہادی علی چودھری صاحب اور ایک دوسرے عالم صاحب ہیں وہ فلپائن کے ہیں مربی، ان کے میں جواب دیا ہے، تو اب میں چاہتا تھا کہ فرید احمد چیمہ صاحب کی ای میلوں کو بھی جواب دوں۔ تو فرید احمد چیمہ صاحب آپ کی دوسری جو ای میل تھی اس کا میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں جواب دیا تھا، تو میں وہ پڑھ کر نہیں سناتا، اور خطبہ جمعہ جو گزشتہ ہے اس میں وہ آ چکی ہے، اور اس کے بارے میں جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں دوسری ای میل میں میں نے پوری جواب دے دی ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ نے آپ نے سن لیا ہوگا، اگر نہیں سنا تو آپ سن لیں، اور باقی احمدی جو ہیں ہمارے بہن بھائی اور بزرگ سارے وہ بھی سن لیں۔ میں نے جواب دے دیے ہیں فرید احمد چیمہ صاحب کے۔ آج میں ان کی تیسری ای میل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تیسری ای میل مجھے لکھتے ہیں، یہ 21 فروری 2025 کی ان کی ای میل ہے۔ اس ای میل کا جو عنوان انہوں نے باندھا ہے، پیش گوئی مجھ سے موت کا اصل مصداق کون، ٹھیک ہے، وہاں پہ انشاءاللہ ان کی میں ای میل بھی کوشش کروں گا دکھا سکا سامعین کو، تو میں دکھا دوں گا۔ وہ لکھتے ہیں مجھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو بذریعہ خط کچھ سوالات ارسال کیے تھے جس کے جوابات دینے کی آپ نے کوشش کی ہے، لیکن آپ نے اصل مدعا جس کے متعلق پوچھا گیا تھا بیان نہیں کیا ہے۔ فرید احمد چیمہ صاحب یہ آپ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، چبڑا، بلکہ دیکھنا جو پنجابی لفظ ہے چبڑا مارنی ہے، یہ چبڑا مارتے پھر رہے ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کی پہلی ای میل کا جواب میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ، گزشتہ جلسہ سلانہ کا جو یو کے میں ہوا تھا وہاں پہ مجلس سے سوال و جواب کی پارٹ 3 میں نے دیا ہے، آپ سن لیں وہاں پہ پہلی ای میل کا جواب۔ دوسری ای میل کا جواب گزشتہ خطبہ جمعہ میں دے چکا ہوں۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں تیسری ای میل میں، مطلب کہ جس کے جوابات دینے کی آپ نے کوشش کیا لیکن آپ نے اصل مدعا جس کے متعلق پوچھا گیا تھا بیان نہیں کیا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ قادیانی احمدی ہیں، یہ کون ہیں مجھے نہیں پتا، مرزا غلام صاحب کے ماننے والے ہوں گے نا،
مطلب کہ انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ میں جو باتیں لکھ رہا ہوں اس میں کیا حقیقت ہے. بے بنیاد باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ نے مرنا ہے فرید احمد چیمہ صاحب, میں نے مرنا ہے. میں آپ کی 2 ای میل کا جواب دے چکا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی آپ بھی حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور, میں بھی حاضر ہوں گا. یہ آپ کی ای میلیں بھی پڑھی جائیں گی وہاں پہ. تو وہاں پر میں نے جواب دیے ہوں گے. آپ کیا کریں گے قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا, اللہ پوچھے گا ادھر آپ فرید احمد چیمہ صاحب یہ کیا لکھتے رہے تھے آپ, عبد الغفار چمن نے تو آپ کو جواب دیے تھے. تو آپ اس میں لکھ رہے ہیں لیکن آپ نے اصل مدعا جس کے متعلق پوچھا گیا تو بیان نہیں کیا, یا فضول باتیں کر رہے ہیں. انسان کو چاہیے عقل سے کام لے. آپ نے مرنا ہے, انسان ہے, آپ متقی ہوں گے جو بھی ہوں گے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جرت ہے, میں اس کو بھی اظہار کر دیتا ہوں کہ آپ نے قادیانی جماعت میں ہوتے ہوئے جرت کی ہے مجھے سوال کرنے کی, یہ بڑی آپ کی بات ہے. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو, کرنا چاہیے سوال. سوال تو وہی انسان کرتا ہے نا کہ جس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے. آنس نے فرمایا ہوا السوال نصف العلم, سوال نصف علم ہوتا ہے. تو لیکن یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں شروع میں نے پڑھ کے سنا دیا, لیکن آپ نے اصل مدعا جس کے متعلق پوچھا گیا تو بیان نہیں کیا. یہ باتیں فضول کر رہے ہیں آپ لوگ. گزشتہ خطبہ جمعہ میرا سنیں, آپ کی دوسری ای میل کا میں نے جواب دیا, ہر چیز کھول کھول کے بتا دی. اچھا تیسری ای میل ہے اور اس کا میں آپ جواب دوں گا. آگے لکھتے ہیں آپ, اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنے موعود بیٹے کے متعلق جو پیش گوئیاں بیان فرمائیں, آپ ان کے مصداق کس طرح بنتے ہیں. آپ کا یہ سوال اس تیسری ای میل میں آتا ہے. یہ 21 فروری 2025 کو آپ نے میری طرف بھیجی تھی. آگے آپ لکھتے ہیں مثال کے طور پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا, قومیں اس سے برکت پائیں گی. آپ ان تمام 52 یعنی 52 صفات کا کس طرح مصداق ہیں, برائے کرم اس کا تفصیلی جواب دیں. شکریہ فرید احمد چیمہ. فرید احمد چیمہ صاحب میں نے آپ کی پوری ای میل پڑھ دی ہے, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ دیکھیں نا عقل سے کام لینا چاہیے, بات کرنی چاہیے, ای میل لکھنی چاہیے, عقل سے کرنی چاہیے, تقویٰ سے کرنی چاہیے. آپ کی دونوں ای میلوں کا پورے قادیانی جماعت کے لوگ ہیں جو مرزا غلام سلمان انہوں نے سن لیا ہوگا. میں نے آپ کی پہلی ای میل کا جواب دیا جسا سرنا UK, مجلس سوال جواب پارٹ 3 سنیں, کوئی کمی ہے اس میں. دوسرا جو آپ کی ای میل ہے اس کا میں نے گزشتہ خطبہ میں جواب دیا ہے, آپ دوبارہ سنیں اس کو, آپ کی کیا کمی رہے گی آپ کے جواب کی. تو آگے تیسری آپ نے ای میل لکھ دی. ابھی تو میں نے آپ کی ای میلوں کا جواب ہی نہیں دیا, ایسے باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ لکھتے ہیں, اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے موعود بیٹے کے متعلق جو پیشگوئیاں بیان فرمائیں, آپ ان کے مصداق کس طرح بنتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا, قومیں اس سے برکت پائیں گی. اب آپ ان تمام 52 صفات کا کس طرح مصداق ہیں, برائے کرم اس کا تفصیلی جواب دیں. شکریہ فرید احمد چیمہ. فرید احمد چیمہ صاحب میں نے آپ کی ای میل پڑھ دی ہے پوری, آپ لفظ بلفظ آپ کو پتہ ہے, بلکہ میں آپ کی کوشش کروں گا ای میل اگر میں دکھا سکا لوگوں کو تو دکھا دوں, انشاءاللہ لوگ بھی پڑھ لیں گے. اب میں بڑی اختصار کے ساتھ چاہتا ہوں خطبہ لمبا نہ ہو, میں آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں یعنی آپ لکھتے ہیں, اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنے موعود بیٹے کے متعلق جو پیشگوئیاں بیان فرمائیں, آپ ان کے مصداق کس طرح بنتے ہیں. آپ بے علم لوگ ہیں فرید احمد چیمہ صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا غلام صاحب نے کہاں اپنے بیٹے کے متعلق پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں. یہ چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, آپ گئے تھے وہاں پر دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے, نشان مانگنے کے لیے. وہاں پر آریوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا, آپ بڑی تفصیل ہے میں نے بارہا بتائی ہوئی ہے. تو وہاں پر آپ نے 40 دن ہوشیارپور میں چلہ کیا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اپنی جناب سے ایک پیشگوئی عنایت فرمائی تھی. بارہا میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں, اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا, سے شروع ہوتی ہے. تو آگے اللہ فرماتا ہے اس میں کہ اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا, یا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا, وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وقان نمبر مقضیہ, اشتہار 20 فروری 1886. یہ وہ پیشگوئی ہے جو آپ علیہ السلام کو نصیب ہوئی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں. میں نے پوری یہ پیشگوئی نہیں پڑھی ابھی, بارہا پڑھ چکا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں اس پیشگوئی کو. تو دیکھیں نا, یہ الہامی پیشگوئی جو ہے
مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئی تھی. اللہ نے نازل کی تھی تو نازل ہوئی تھی نا. تو اصل یہ جو پیش گوئی ہے نا، میں بارہا بتا چکا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں پیش گوئی ہے امت محمدیہ کے آگے آنس میں رکھی ہوئی ہے. نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نام سے وہ پیش گوئی ہے. تو بارہا میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا بھی چکا ہوں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے پڑھا تھا، تو اس دفعہ میں اگر پڑھوں گا تو وقت لگے گا. میں تھوڑا سا بتا ہی دیتا ہوں. اس کا ترجمہ اس طرح ہے. یہ جو میں پڑھوں گا الفاظ، یہ حدیقت الصالحین میں بھی یہ درج کی ہوئی ہے. حدیث نمبر 950 صفحہ 899 پر. یہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حاکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ واقرأوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا. سورۃ النساء آیت 160. ہمارے احمدیوں کے مطابق، اور جو احمدی لوگ نہیں ہیں مسلمان ان کے مطابق 159. یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم. یہ جو عاصم کی پیش گوئی ہے، اپنا میں فرید احمد چیمہ صاحب سے بتاتا ہوں کہ عاصم کی پیش گوئی ہے امت محمدیہ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوئی ہے. دیکھیں نا، یہ مرزا صاحب کی پیش گوئی نہیں ہے. ہاں، چلہ ہوشیارپور میں جب آپ علیہ السلام ایک نشان مانگنے گئے تھے، آریوں کے ساتھ آپ کا ہو گیا تھا، گفتگو ہوئی تھی، تو نشان وہ مانگتے تھے آپ علیہ السلام سے. تو ہوشیارپور میں گئے، چلہ ہوشیارپور میں چلہ کیا 40 روز آپ نے دعائیں کی، تو آپ کو پھر وہاں پہ دیا گیا. میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. میں نے اکثر بتایا ہے، اب بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ چلہ ہوشیارپور میں یہ جو پیش گوئی ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. دراصل اگر دیکھا جائے تو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گوئی عاصم نے اپنے پیروکاروں کے آگے بیان فرمائی، اسی پیش گوئی کو چلہ ہوشیارپور میں دہرایا گیا تھا. مرزا غلام صاحب کو اللہ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا. اسی طرح جیسا موسی سلسلے میں ایک مریم ہو گزری ہے، موسی مریم، جس کے نام پر سورت مریم آتی ہے قرآن کریم میں. اچھا، آگے پھر سورت آل عمران میں اور بہت سی جگہ پر ان کا ذکر ملتا ہے. اور مسیح عیسیٰ بن مریم کا وہ جو ان کا بیٹا، ان کو ذکر غلام دیا گیا، وہ روح اللہ تھا اور کلمۃ اللہ تھا، اور بہت ساری باتیں. اسی طرح مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا پہلے روحانی مقام و مرتبہ بخشا. بارہا میں ان کے حوالے پڑھ چکا ہوں. اور پھر محمدی مریم ہونے کے روحانی مقام و مرتبہ پر جب آپ علیہ السلام تھے، آپ نے یہ دعائیں مانگی تھی. آپ علیہ السلام کو بھی اسی طرح پھر ذکی غلام کی نشان رحمت کی خبر دی گئی تھی. جیسے موسی مریم کو سورت مریم پڑھیں، وہاں پر ایک ذکی غلام کی بشارت ملی تھی. وہاں پر اللہ فرماتا ہے اس پیشگوئی میں ایک ذکی غلام اللہ کو دیا جائے گا. وہ اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کلمات ناس و رحمت منا وکان امر مقضیہ. اس کے لفظ ہیں وہاں پر، میں زبانی یاد نہیں مجھے. یعنی وہ لوگوں کے لیے ایک نشان ہوگا، ہماری طرف سے رحمت ہوگا، وکان امر مقضیہ وغیرہ وغیرہ. چلہ ہوشیارپور میں جو پیش گوئی مرزا غلام صاحب کو نصیب ہوئی تھی، محمدی مریم کے روحانی مقام و مرتبہ پر جب آپ نے دعائیں کی تھیں، وہ آپ کو بھی ذکی غلام ملا. تو یہ اسی ذکی غلام جو موسی سلسلے کا ذکی غلام تھا، اس کا یہ مثیل ہے جو آپ علیہ السلام کو دیا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ موعود مسیح عیسیٰ بن مریم امت محمدیہ میں جو آنے والا ہے، جس کی آنس میں بشارت دی ہوئی ہے، جس کی چلہ ہوشیارپور میں دوبارہ محمدی مریم کو بشارت دی گئی تھی. یہ بڑا ایک لحاظ سے تو بڑا خوش نصیب انسان ہے. وہ جو بھی ہے، جس کو اللہ اس پیشگوئی کا مستحق بنائے گا وہی ہوگا نا. بڑا خوش نصیب ہے. ایک لحاظ سے وہ بڑا مظلوم انسان بھی ہے. بار میں بتا چکا ہوں کہ اس پیشگوئی کے حوالے سے سب تو پہلے تھی اس مصداق جو ہے اس پیشگوئی کا، اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ امت محمدیہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق یہ عقیدہ غلط بنا کر بیٹھی ہوئی کہ وہ زندہ آسمان پر چلا گیا، وہی آئے گا.
یہ نزول مسیح سے بن کی پیشگوئی کا وہ مصداق ہوگا، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فوت کرنا ہے اور فوت ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو زندہ رہ سکے۔ مرزا غلام صاحب کے اشعار ہیں، مثلا وفات مسیح عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے، میں چند پڑھ بھی دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب اضالہ و ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا لوگوں کو 1891 میں کہ وہ مسیح عیسیٰ بن مریم موسوی جو ہے وہ تو فوت ہو چکا ہے، اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر آپ علیہ السلام نے دعویٰ کیا مرزا غلام صاحب نے کہ وہ میں آیا ہوں، جبکہ میں سمجھتا ہوں، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی قادیانی جماعت کا پیروکار یا لاہوریوں کا یا کوئی بھی مرزا غلام صاحب ماننے والا میرے اس بیان سے اختلاف کرے اور مجھے بتائے کہ میں کہاں غلط کہہ رہا ہوں، مرزا غلام صاحب اس کے مصداق نہیں تھے، انہوں نے دعویٰ کیا۔ تو میں جب کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسیح عیسیٰ بن مریم بھی تھے اپنے زمانے میں، کیونکہ وہ تمام نبیوں کے ذیل تھے، لیکن نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کا مصداق وہ ان کو چلہ اشار پورا جو بخشا گیا تھا نشان، وہ اس کا مصداق ہے۔ تو مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں وفات مسیح عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے، میں چند شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ سامعین کو فائدہ ہوگا اس کا۔ آپ اس میں فرماتے ہیں کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے سو ابال، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو، یعنی مسیح عیسیٰ بن مریم کو مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے، کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقاں نے بھی بتلایا نہیں۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی سامعین کرام کو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا، ہر انسان پر نفس پر موت لازمی اٹل ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کا پیشگوئی کا جو مصداق انسان ہے امت محمدیہ میں، بڑا ایک لحاظ سے خوش نصیب بھی ہے کہ اللہ نے اس پر بڑا انعام کیا، اس کو چن لیا بطور موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کی جو آسم کی پیشگوئی ہے، وہ اس لحاظ سے تو بہت خوش نصیب ہے۔ ایک لحاظ سے مظلوم ہے، مظلوم اس لحاظ سے کہ امت محمدیہ تو اس پیشگوئی کو وہ موسوی سلسلے کا مسیح سے بن پر لگا کر بیٹھ گئی اور اس کی حیات مسیح کا جھوٹا عقیدہ گھڑ لیا۔ حالانکہ مرزا صاحب کے ابھی میں نے شعر پڑھے ہیں، اضالہ و ہم کتاب ہے آپ کی، اس میں آپ نے تفصیل سے بتا دیا۔ ساتھ ہی مرزا غلام صاحب سے بھی ایک اجتہادی غلطی ہوگی کہ وہ خود دعویٰ کر کے بیٹھ گیا۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ مظلوم وہ اس لیے ہے کہ ایک تو امت محمدیہ وہ حیات مسیح کا عقیدہ گڑھ کے بیٹھ گئی اور وہ اسی مسیح عیسیٰ بن مریم 2000 سال پہلے جو مبعوث ہوا تھا اس پہ لگا دیا۔ ایک دوسری بات ہے مرزا غلام صاحب نے دعویٰ کر لیا مسیح موت کا، یہ دوسرا اس پر ظلم ہو گیا۔ جو اصل مصداق ہے وہ آپ کا روحانی فرزند ہے محمد مریم کا۔ تو تیسرا ظلم اس پر یہ ہوا کہ مرزا غلام صاحب کے بیٹے نے بشیر الدین محمود نے جماعت پر قبضہ کر کے 1944 میں جھوٹا دعویٰ کر لیا مسلم موعود بننے کا۔ تو یہ مسلم موعود کا دعویٰ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کا مصداق ہونے کا دعویٰ کیا، چلہ و شارپوں جو نازل ہوئی تھی مرزا غلام صاحب پر۔ ایک لحاظ سے ایک نئی پیشگوئی تھی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی، کیونکہ الفاظ الہامی ذرا ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک لحاظ سے آسم کی پیشگوئی کو ہی دہرایا گیا ہے چلہ و شارپور میں۔ یہ تو ضمنی سی باتیں تھیں، تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس پیشگوئی کا نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کا اصل جو مصداق ہے، ایک لحاظ سے تو بڑا خوش نصیب انسان ہے امت محمدیہ کا جو فرد ہے، دوسری لحاظ سے وہ بہت مظلوم انسان بھی ہے کہ اس پیشگوئی کے متعلق کتنی غلطیاں امت محمدیہ میں پڑ چکی ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا ذکر کر دیا، آگے میں چلتا ہوں۔ فرید احمد چیمہ صاحب کے جو سوال ہیں اس کی طرف میں تھوڑا سا آتا ہوں کہ فرید احمد چیمہ صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس کے جوابات دینے کی آپ نے کوشش کی ہے لیکن آپ نے اصل مدعا جس کے متعلق پوچھا گیا تھا بیان نہیں کیا، یہ آپ سب بے فضول باتیں کر رہے ہیں۔ آپ گزشتہ خطبہ جمعہ میرا سنیں، آپ کی پوری ای میل دوسری آئی تھی، میں نے اس کے جواب دیے ہیں۔ اگر کوئی شک شبہ ہو تو میرے مقابلے پہ آئیں، آپ آئیں، مولوی کو کہیں قادیانی جماعت در جرمنی میں ہے آپ لوگوں کی، ان کو کہیں کہ آئیں کیل میں آ جائیں، مجھے بلائیں فرینکفورٹ، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ لندن آ جائیں، آپ کا جعلی خلیفہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، میرے ساتھ بات کر لیں، جو میں کہتا ہوں غلط ثابت کر کے دکھا دیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں جس کے متعلق پوچھا گیا تو بیان نہیں کیا، کیسے نہیں کیا بھائی؟
2 ای میلوں کو جواب ہو چکا ہے، آپ تیسری ای میل کا آج میں جواب آپ کی میں نے پڑھ دیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ جتنا جواب دے سکا دوں گا، باقی انشاءاللہ آئندہ. آگے آپ لکھتے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماؤد بیٹے کے متعلق جو پیشگوئیاں بیان فرمائیں، آپ ان کا مصداق کس میں بنتے ہیں؟ یہ مرزا غلام صاحب کی تو پیشگوئی ہے ہی نہیں، یہ تو عاصم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے. نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی ابھی میں نے پڑھ کر سنائی ہے. مرزا غلام صاحب پر اسی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کو چلہ و شرف میں دہرایا گیا ہے. اصل پیشگوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ آپ علیہ السلام کو، مرزا غلام صاحب کو بھی جو پھر نشان رحمت دیا گیا، ذکی غلام دیا گیا، اصل میں آنسب کی پیشگوئی کو ہی دہرایا گیا وہاں پر. اور جب دہرایا گیا ہے ایک لحاظ سے تو وہ وہی پیشگوئی ہے آنسب کی، لیکن ایک لحاظ سے کہ نئی پیشگوئی بنی تھی، کیونکہ الفاظ الہامیہ تھوڑا ڈفرینٹ ہیں. اس وجہ سے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماؤد کے بیٹے کے متعلق جو پیشگوئیاں بیان فرمائی، آپ نے کیا فرمائی ہیں؟ ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ غلطی خوردہ لوگ ہیں. آپ ان کا مصداق کے سب بنتے. دیکھیں نا، مرزا غلام صاحب موسوی مریم جو تھی، جس کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں، سورۃ مریم ہے، آل عمران ہے، وغیرہ وغیرہ. اس سے محمدی سلسلے میں بھی یہ دونوں سلسلے، موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ، بارہا بتا چکا ہوں، مشابہ ہیں دونوں. ضروری تھا کہ جیسے موسوی سلسلے میں ایک موسوی مریم کا ذکر ملتا ہے ہمیں، سورۃ مریم میں ملتا ہے، آل عمران میں ملتا ہے، ایسی محمدی سلسلے میں بھی ایک مریم، محمدی مریم ہونی چاہیے تھی. مرزا غلام صاحب کو اللہ نے یہ مقام بخشا محمدی مریم ہونے کا. حالانکہ وہاں پہ وہ خاتون تھی، لیکن امت محمدیہ میں اللہ نے یہ فرق ڈال دیا ہے کہ مرد کامل کو، متقی انسان کو چنا ایز اے مریم کے طور پر. یہ فرق پڑ گیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ موسوی مریم کو بشارت دی گئی جب وہ کماری تھی ذکی غلام کی. وہ حیران ہوئی، فرشتہ سے اس نے باتیں کی کہ میرے کیسے ہوگا غلام، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، نامہ بدکار ہوں. پڑھیں سورۃ مریم. تو وہ فرشتہ نے کہا کہ مریم جو تو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، تو نہ بدکار ہے نہ شادی شدہ، لیکن اللہ نے کہا میں دوں گا، وہ دے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ موسوی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ذکی غلام دیا، جس کا نام اللہ نے سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ بن مریم کلمۃ اللہ رکھا ہوا ہے. تو وہ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اسی طرح ضروری تھا کہ محمدی مریم کو بھی اللہ پہلے تو محمدی مریم بنایا، لیکن ایک مرد کامل کو، متقی انسان کو، عورت نہیں کوئی امت محمدیہ میں چنی اللہ نے اس مقام کے لیے، مرد کو چنا. ایک فرق پڑ گیا. دوسرا فرق یہ پڑ گیا کہ موسی مریم کو تو جسمانی کو بیٹا تھا اس کا سکا. محمدی مریم کے اوپر جب یہ پیشگوئی نازل ہوئی، محمدی مریم ہونے کی حیثیت سے انہوں نے دعائیں مانگی، تو آپ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرما کر اللہ نے آپ کو بشارت بخشی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موقع بھی تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. تو اچھا، موسی مریم کی طرح مرزا غلام صاحب محمدی مریم بھی اس کو سمجھتی رہی کہ میرا کو بیٹا ہے. یہ اتحاد تھا آپ علیہ السلام کا، لیکن اللہ نے فرق ڈال دیا. جیسے کہ موسی سلسلے میں ایک عورت تھی مریم، اس کو ذکی غلام کی بشارت دی گئی، لیکن محمدی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو چنا بطور محمدی مریم کے، اور اس کو پھر ایک ذکی غلام کی بشارت دی. یہ فرق پڑ گیا. اچھا، یہ بھی فرق پڑ گیا کہ پہلے موسی مریم کا وہ جو بیٹا تھا سکا، لیکن محمدی سلسلے میں جس مریم کو، محمدی مریم کو بشارت ملی نشان رحمت کی ذکی غلام کو، اللہ نے وہ بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا اس کو. مرزا غلام صاحب کے تمام لڑکوں کو، نینہ اولاد کو باہر نکال دیا، اس پیشگوئی کی دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا فرید چیمہ صاحب، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق جو پیشگوئیاں بیان فرمائیں، آپ ان کا مصداق کس میں بنتے ہیں؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ مرزا صاحب نے پیشگوئیاں نہیں بیان فرمائی، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے. ہاں، چلہ شارف میں آپ کو وہی پیشگوئی آپ پر دہرائی گئی، لیکن آپ خیال کرتے رہے کہ شاید میرا کوئی لڑکا ہوگا، جیسے کہ موسی مریم کا وہ لڑکا تھا. لیکن یہ خیال کرنا، کوشش کرنا، ڈھونڈنا تو گناہ نہیں، لیکن اللہ نے دیا نہیں. میں ثبوت پیش کرتا ہوں، الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پڑھیں. مرزا غلام صاحب کی جتنی الہامی بشارتیں ہیں ذکی غلام کے متعلق میں نے وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، آپ کے تذکرہ میں موجود ہیں. وہاں پر وہ بشارتیں بتا رہی ہیں کہ مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد کو، لڑکوں کو باہر نکال دیا اس پیشگوئی کے. اب میں کیا کروں اس میں؟ آپ ٹھوکتے پھر رہے ہیں اس کو، دھکے سے بناتے پھر رہے ہیں مرزا غلام صاحب کا لڑکا. ہاں، وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں، یہ سمجھ کے کہ پہلے مریم جو موسوی تھی اس کو بھی سکا بیٹا تھا، تو شاید میرا بھی سکا بیٹا ہوگا. یہ خیال کرنا، ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ نے نہیں دیا. یہ لمبی کہانی ہے کہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ جس بیٹے پر بھی وہ ہاتھ رکھتے تھے کہ یہ وہ ہے، پہلے بشیر اول، اللہ نے اس کو فوت کر لیا. پھر تفاول کے طور پر نام رکھتے رہے اپنے بچوں کا.
محتاط ہو گئے. پھر چوتھے جو لڑکا تھا مرزا مبارک احمد, اس پر لگا دی. تریاق القلوب بڑی پڑی ہے, میں نے 12 حوالے دیے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے, یہی وہ لڑکا ہے جس کی 20 فروری 1886 میں دی گئی تھی. اللہ نے جب وہ 7 سال کا ہوا, 16 ستمبر 1907 کو اس کو بھی فوت کر لیا. اس کے مسیل کی آج بشارت دے دی. مقصد میرے کہنے کا ہے کہ مرزا غلام صاحب کا یہ ڈھونڈنا اپنے بچوں میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان کو خیال تھا بھی جیسے موسی سلسلے کی مریم کا وہ جسمانی بیٹا تھا, میرا بھی ایسے ہوگا. لیکن اللہ نے فرق ڈالے. جیسے کہ موسی سلسلے میں ایک خاتون کو, مریم تھی, وہ خاتون تھی. محمدی سلسلے میں اللہ نے ایک مرد کو چنا بطور مریم, یہ فرق ڈال دیا. ایسے ہی وہ جسمانی لڑکا تھا اس کا. محمدی سلسلے کی مریم بھی سمجھتی رہی کہ میرا کوئی لڑکا ہوگا, ڈھونڈتی رہی اپنے بچوں میں, لیکن دینا نہ دینا تو اللہ کا کام تھا. اللہ نے یہاں پر بھی فرق ڈال دیا کہ موسی سلسلے کی مریم کا وہ جسمانی لڑکا تھا ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم. محمدی سلسلے کی جو مریم تھی, اس کو جو ذکی غلام نشان نعمت دیا گیا, وہ آپ کے لڑکے آپ باہر نکال دیے. اللہ نے نکالے ہیں نا, وہ بطور روحانی فضان دیا ہے اللہ نے اس کو, کہ جس کے متعلق وہ چلہ اشار میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی. پھر جیسے کہ اللہ فرماتا ہے, لمبی جو پیشگوئی میں بعد میں پڑھوں گا اگر ضرورت پڑی تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب نے پیشگوئیاں نہیں کیں, یہ تو پیشگوئیاں آسم کی پیشگوئیاں ہیں. اور مرزا غلام صاحب پر پھر نازل ہوئی یہ پیشگوئی رسول مسیح سے بن کی, پھر وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں. یہ بات یاد رکھیں, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. آگے آپ کہتے ہیں آپ ان کا مصداق کے ساتھ بنتے ہیں. یعنی چلو 1 منٹ کے لیے میں لا لیتا ہوں, میں تو بتاؤں گا نا میں کیسے مصداق ہوں. پہلے بشیر الدین محمود ان کا مصداق کیسے بنتا ہے, وہ تو اللہ نے دائرہ بشارت سے نکال دیا مرزا غلام صاحب کی اولاد کو. نیوز نمبر 160 الغلام.com پر یوٹیوب پہ پڑھیں گے جا کے, وہ سارے الہام کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ نکال دیا اللہ نے. تو آپ وہ جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا بندہ, اور جماعت پر قبضہ کر لیا, اور آپ بنا کے بیٹھے ہوئے. اجی بھی نہیں تسی کھڑتے پہ. ایک بندہ 20 سال سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یار وہ مرزا صاحب نے نکال دیا مرزا صاحب کی اولاد کو, جسمانی اولاد کو باہر نکال دیا. بلکہ 6-7 1907 تک جتنے بھی احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے بچے اس سے پہلے, وہ سارے نکال دیے اللہ نے باہر. مرزا صاحب اسلام کی اولاد ہی باہر نکل گئی, اور بھی اس وقت جو احمدی تھے ان کے گھر میں 6-7 1907 تک جو پہلے بچے پیدا ہوئے تھے, جو مرزا صاحب کو مانتے تھے لوگ, وہ بھی باہر نکل گئے. یہ وجود جو ہے 6-7 1907 کے بعد پیدا ہوگا, مرزا غلام صاحب کی جماعت میں ماننے والوں میں پیدا ہوگا. تو یہ اصل بات ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں آگے کہ آپ ان کا مصداق کے ساتھ بنتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا جھوٹا, وہ کیسے اس تک کے مصداق بن گیا؟ وہ تو باہر نکال دیا. مان لینا اس بات کو, یا ثبوت پیش کریں میرے آگے کہ وہ تھے اس کے مصداق. کیسے تھے؟ الہام جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں باہر مرزا صاحب علیہ السلام کی جسمانی اولاد باہر. آپ دھکے سے کرتے پھرتے ہیں. قادیانی جماعت جھوٹے دعوے کر کے بیٹھی ہوئی ہے قبضہ کر کے. یعنی اس سے تو اگر جس طرح جماعتین یہ قادیان کا رویہ ہے, پھر اس سے فرعون بھی سچا تھا, انہیں بھی قبضہ کیا ہوتا اپنی مخلوق پہ ساری پہ. انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طاقت کے ساتھ. ایسی قادیانی جماعت کر کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ بندہ 20 سال سے کھڑا ہے آ کر اللہ سے خبر پا کر, وہ بتا رہا ہے بار بار, اس کو اخراج مکاتے ہیں, اس کی بچوں کا, اس کی ماننے والوں کو اخراج بار بٹھا دیا. یار یہ تمہارا یہ رویہ فرعون جیسا نہیں قادیانی جماعت کا. فرید احمد چیمہ صاحب سنیں, کیا یہ ابو جہل والا رویہ نہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ باتیں کی تھی؟ یہ رویہ یہودیوں والا نہیں مسیح عیسیٰ بن مریم کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا. تو وہی باتیں میرے ساتھ یہ وہ کر رہے ہیں. ایک بات میں بتاتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد کو اللہ نے جسمانی بیٹوں کو باہر نکال دیا. آپ مانیں اس بات کو, اللہ کا فیصلہ ہے. یا قادیانی جماعت کو دعوت دیتا ہوں, وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں میرے ساتھ. بات کیسے کریں؟ ان کے پاس جھوٹ ہے, میرے پاس حق ہے. جھوٹ حق کا مقابلہ کیسے کرے؟ بات کیا کیسے کرے؟ وہ انہوں نے کہا ابھی ٹھیک ہے باہر کر دو. جو باہر کٹ کے جال سازی کر کے چندہ چندے کٹکاتے پھرتے ہیں, کتنی دیر ان کا جعلی خلیفہ زندہ رہے گا؟ فرید احمد چیمہ صاحب آپ کتنا زندہ رہیں گے؟ عام تمام احمدی بہنیں بھائی اور بزرگ جو اس وقت میرے خطبات سنتے ہیں, لیکچر سنتے ہیں, میں سب سے کہوں گا کتنا زندہ رہو گے اس دنیا میں؟ آخر مرنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے. آگے چل کر یہ باتیں ہوں گی کہ ایک بندہ اللہ پوچھے گا آپ سب لوگ سے. ایک بندے کو میں نے کھڑا کیا, اس کا نام عبدالغفار جمبا تھا. میں نے اس کو موعود نشان نعمت کی پیشگوئی کا مصداق بنایا. موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کا پیشگوئی کا میں, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اپنی امت کو آگے, میں نے اس کو مصداق بنایا تھا. میں دعویٰ کر رہا ہوں, حلفاً دعویٰ کیا ہوا ہے میں نے. تو انہوں نے اخراج مکاتا کر کے فرید احمد چیمہ سے باہر بٹھا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طریقہ جو ان کا ہے, تو پھر وہ جو ابو جہل تھا وہ بھی ٹھیک تھا. پھر
انہوں نے وہی کام کیا جو لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے بچوں کے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ. وہ فرعون بھی ٹھیک تھا. پھر انہیں جو موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ بھی وہی گند مارا اس نے جو آج قادیانی جماعت میرے ساتھ مار کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو مذہب کو ایک دکان بنا کے بیٹھ گئے. اپنے اپنے زمانوں میں یہ لوگ یہ تھے. مثلا فرعون جو تھا یا ابو جہل جو تھا، وہ ان کی اپنی اپنی کچھ مفاد تھے، وہ نہیں جانے دے رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے مفاد ہمارے ہاتھ میں رہیں. اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی مخالفتیں کی. تو آج یہ قادیانی جماعت کا وہی کام کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کا مصداق کس طرح بنتے ہیں. میں تو ابھی بتاؤں گا نا میں کس طرح مصداق ہوں، لیکن بشیر الدین محمود کیسے مصداق بن گیا اس کا؟ پہلے تو وہ جواب دینا مجھے. قادیانی جماعت دے فرید احمد چشتی صاحب آپ مجھے بتائیں کیسے وہ مصداق تھا. اللہ نے مرزا غلام صاحب کی اولاد کو، اس جسمانی بیٹوں کو اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عبدالغفار جنبت دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا کا سوال کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں بتا دیتا ہوں، فائدے کی باتیں ہیں. بارہا میں بتا چکا ہوں کہ جس طرح نزول مسیح صاحب نے مریم کی جو پیشگوئی آن سب نے اپنی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، اس کے دائرہ بشارت سے وہ 2000 سال پہلے اللہ مسیح صاحب نے مریم ذکی غلام، وہ اس کے دائرہ بشارت جو آسم کی پیشگوئی ہے، اس کے دائرہ بشارت سے وہ باہر ہے. وہ آیا 2000 سال پہلے، اس نے مشن پورا کیا، فوت ہو کے چلا گیا. یہودی بدبخت تھے، اس کو صلیب پر لے گیا. جو بھی لمبی کہانی ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں. تو جو بھی اس نے ظلم سہنے تھے یہودیوں نے اس سے کیوں دیے، جو بھی تھا، جو مشن اس کو ملا اللہ کی طرف سے اس نے پورا کیا، وہ چلا گیا فوت ہو کے. آسم کے نزول مسیح صاحب نے مریم کی پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے وہ موسی مریم کا بیٹا اصالتاً 2000 سال پہلے جو یہودیوں میں نازل ہوا تھا، مبعوث ہوا تھا، وہ باہر ہے اس کے دائرہ بشارت سے. یہ کوئی امتی فرد ہے، امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا وہ شخص ہے. ہاں اپنے حالات و واقعات کے لحاظ سے اس کے ملتے جلتے ہوں گے اس مسیح صاحب نے مریم کے ساتھ، جیسے بدبخت یہودیوں نے ظلم کیے اس کے ساتھ. قادیانی جماعت میں جو پیدا ہونے والا بندہ تھا مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والوں میں، اس کے ساتھ بھی مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والوں میں وہی کام کرنا تھا جو آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ وجوہات ہیں. آسم نے اس کا نام نزول مسیح صاحب نے مریم رکھا کیونکہ اس بندے کا جو امت محمدیہ میں پیدا ہونا تھا، اس پیشگوئی کا مصداق ہونا تھا، اس کے حالات و واقعات بھی ایسے ہی ہونے تھے جیسے کہ موسوی مسیح صاحب نے مریم کے تھے. اس وجہ سے آسم نے مسیح صاحب نے مریم اس کا نام رکھا. لیکن یہ امتی فرد ہے، وہ موسوی عیسیٰ مریم تھا. تو بات یہ ہے کہ میں کس طرح اس کا مصداق بنتا ہوں. میں تو پھر بنا ہوں نا، میرے کو تو اس کا ثبوت ہے، یہ میرے سامنے ہے ہاتھ میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ بشیر الدین محمود احمد اس کا مصداق کیسے بن گیا جس کو دائرہ بشارت سے اللہ نے باہر نکال دیا. آگے آپ لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، قوم میں اس سے برکت پائیں گی. آپ ان تمام 52 صفات کا کس طرح مصداق ہیں؟ براہ کرم اس کا تفصیلی جواب دیں. میں لمبی باتیں ہیں اپنا فرید احمد چشتی صاحب، میں چاہتا ہوں خطبہ طویل نہ کروں، مختصر کروں. آج میں پوری جو باتیں ہیں اس کے جواب نہیں دے سکوں گا، لیکن چند باتیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مثال کے طور پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا. حضرت اقدس نے نہیں فرمایا، یہ بھی غلطی ہے آپ لوگوں کی. اللہ نے فرمایا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. حضرت اقدس نے پڑھتے الہام نازل ہوا. قرآن کریم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو اپنے پیروکاروں کے آگے پیش کر دیا. باتیں وہ اللہ کی ہیں قرآن کریم. ایسا مرزا غلام صاحب کی اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا اس پیش گوئی جو اللہ نے نازل فرمائی مرزا غلام صاحب پر. مرزا صاحب نے نہیں فرمایا تھا وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. ہاں اس 3 کو 4 کرنے کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، پیش گوئی ان کو ملی، اللہ کی طرف سے ملی. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اچھا یہ آپ نے ایک علامت پوچھی ہے مجھ سے کہ آپ بتائیں مجھے آپ اس کا کس طرح مصداق ہیں. پہلی بات تو پھر میں یہ کہوں گا قادیانی جماعت سے پوچھے بشیر الدین محمود اس کا کیسے مصداق ہو گیا؟ سب جھوٹ. مرزا غلام صاحب کی اولاد بلکہ 6-7 نمبر 1907 تک جتنے بھی احمدی پیدا ہوئے بچے ہیں سب باہر، اس کے بعد وہ پیدا ہونے والا بندہ ہے. تو اس کا جو ثبوت ہے 3 کو 4 کرنے والے کا چند باتیں میں بتا دیتا ہوں. لمبی باتیں ہیں، خطبہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو زیادہ بتا نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ دیکھیں نا 3 کو 4 کرنے والا میں نے اس کتاب میں لکھی ہیں باتیں، اللہ کے سے علم پاک میں نے لکھی ہیں کہ دیکھیں نا کہ مادے کی حالتیں ہیں. یہ انگلش میں کتاب ہے، آپ مجھے نہیں پتا آپ کتنی جانتے ہیں انگلش میں پڑھ رہے ہیں اور انگلش نہیں جانتے. مثال کے طور مجھے آپ کا نہیں پتا علمی حالت کا، تو کسی مولوی مربی سے کہیں بڑے پڑھے لکھے سے
اس کو کہیں کہ اس کو پڑھ کے بتائیں مجھے. اس کتاب میں میں نے بتائی ہیں چیزیں کہ یہ جو مادے کی حالتیں ہیں نا 3 عام طور پر کہا جاتا ہے. مادے کی 3 حالتیں میں نے بھی پڑھا تھا، میٹرک تو سائنس میں نے پڑھی تھی. مادے کی 3 حالتیں عام کہا جاتا ہے سائنس کی دنیا میں، جبکہ یہ 3 نہیں 4 میں نے اس کتاب میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر لکھا ہے، میں نے کہا ہے کہ یہ 3 نہیں 4 حالتیں ہیں مادے کی. مثال کے طور پر پہلی ٹھوس، دوسری ٹھایا، تیسری مایا اور چوتھی گیس. ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سالڈ، سالک اور لیکوڈ اور گیس. ایک بات تو یہ ہے کہ مادے کی 3 حالتیں ہیں، تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ 3 نہیں یہ 4 حالتیں ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ میں نے اس کتاب میں لکھی ہے کہ جب میں نے یہ کتاب لکھی تھی اس وقت جو سائنس میں نے میٹرک تک پڑھی تھی، اس وقت عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا، یہ 1984-85 کی باتیں ہیں، یا میرا علم اتنا تھا یا اتنا ہی تھا دنیا میں کہ عام طور پر کہا گیا ہے، اس کا میں نے کتابوں میں ذکر کیا ہوا ہے کہ انسان زندہ ہیں اور جانور زندہ ہیں اور درخت زندہ ہیں، اور یہ جو پہاڑ ہیں، زمین ہے، یہ سارے ڈیڈ میٹر کہا جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر میں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اس کائنات میں دیر از نتھنگ ڈیڈ، ہم جس کو کہہ سکیں کوئی ڈیڈ میٹر والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ہر چیز زندہ ہے، لیکن زندگی کے معیار ہیں، اور بیسٹ جو لیول ہے زندگی کا وہ انسانوں کا ہے. اشرف المخلوقات اللہ نے ان کو بنایا. اس کے بعد زندگی کا لیول ڈیگریڈ پھر ہو جاتا ہے، پھر وہ جانور ہیں. اس کا تفصیل سے ذکر ہے اس کتاب میں. پھر اس کے بعد جانوروں کے نیچے بھی پھر درخت آ جاتے ہیں. وہ بیچارے ان سے بھی وہ ہل بھی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. جانور چل تو سکتے ہیں، انسان چل بھی سکتا ہے. عقل دی ہے اللہ نے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا. اچھا، اس کے بعد پہاڑ ہیں، یہ سارے یہ بھی ڈیڈ نہیں ہیں، یہ بھی زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا جو لیول ہے، معیار ہے، لویسٹ ہے. میری بات کو کوئی بھی قادیانی یا لاہوری یا کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی سائنٹسٹ غلط کر کے ثابت دکھا دے. جو میں بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پہاڑ زندہ ہیں، ہاں ان کی زندگی کا معیار لویسٹ ہے. کوئی غلط ثابت کر کے دکھا دے، میں کہوں گا کہ آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ ساری زندہ چیزیں ہیں. تو ایک لمبی بحث ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اللہ فرما رہا ہے، حضرت صاحب نہیں فرماتے. اللہ نے ان پر الہام نازل کیا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اچھا، میں نے 2 باتیں بتا دیں. ایک تو مادے کی 3 حالتیں نہیں 4 حالتیں ہیں، اس کتاب میں ان کا ذکر کر دیا میں نے. دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ صرف انسان، جانور اور نباتات جو ہیں، درخت یہی زندہ نہیں بلکہ پہاڑ بھی زندہ ہے. اس کا بھی ذکر کر دیا. اس طرح 3 کو 4 یہ بھی ہو جاتا ہے. 2 طریقے کا ہو گیا 3 کو 4. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے. وہ پیش گوئی جو ہے نا امت محمدیہ میں عام لکھی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، اور آپ نے بھی پڑھی ہوگی. اور حقیقت الصالحین قادیانی جماعت کی جو حدیثوں کی کتاب، اس میں بھی ذکر ملتا ہے اس کا. یہ جو میں پڑھوں گا الفاظ وہ حقیقت الصالحین سے ہی پڑھوں گا. یہ اصل جو ہے مشکات جلد 3 باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، وہاں پر یہ حدیث ملتی ہے. تو میں اس میں کچھ چاند یہ حدیث پہلے پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ فرید احمد چیمہ صاحب 3 کو 4 کرنے کے حوالے سے ایک بات اور بتاتا ہوں میں آپ کو. باقی اللہ جانتا ہے، کیونکہ جتنا مجھے فہم ملا ہے جو میں سمجھتا ہوں میں وہ بتاؤں گا. یہ حدیث اس طرح ہے، اس کا حوالہ ہے مشکات جلد 3 باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، حقیقت الصالحین صفحہ 901، حدیث نمبر 953. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے حدیث بیان کی گئی ہے. عبداللہ بن عمر جو ہیں، میں ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں. یہ جو حقیقت الصالحین حدیث ملتی ہے، ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور وہ 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے اٹھیں گے۔ یہ فرید احمد سیما صاحب، یہ حدیث ہے، میں نے وہ لفظ بلفظ حدیث بھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیا۔ یہ جو قادیانی جماعت کا ترجمہ ہے وہ میں نے پڑھا ہے آپ لوگوں کے آگے۔ تو یہ جو حدیث ہے آنس میں بیان فرمائی ہے، آنسو کے منہ سے نکلی ہوئی لفظ ہیں۔ تو بعض روایتوں میں 40 سال آتا ہے، بعض میں اس حدیث میں آنسم فرمایا ہے کہ وہ 45 سال رہیں گے اس دنیا میں، عیسیٰ ابن مریم کے جو ہے۔ تو جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس حدیث کے حوالے سے ایک تو مرزا غلام صاحب کا حوالہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے جو حدیث ہے، اس کے حوالے سے یہ جو قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، یہ سورۃ النساء کی وہ آیت ہے، وَإِن ابھی میں نے پڑھی ہے ادھر، یہ جو میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائی ہے نا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں بقراؤ ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، سورۃ النساء آیت نمبر 160 احمدیوں کے مطابق۔ اور جو مرزا صاحب ہم کو نہیں مانتے مسلمان، ان کے مطابق 159 آیت ہے۔ یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے حدیث، یہ کہ اس میں ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے۔ تو ترجمہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اگر پہلے نہیں پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عن قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے زمانہ کا خاتمہ ہوگا۔ یہ ایک تشریح ہے قادیانی جماعت کے مولویوں کی۔ آگے حدیث میں فرمایا گیا اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا معافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ بہت سارے میں نے لیکچر اپنے خطبات میں اس کا بڑی تفصیل سے میں نے ان آیات کا بھی ذکر کیا ہوا ہے اور تشریح بھی کی ہوئی ہے اور بتایا بھی ہوگا۔ اس وقت میں صرف اتنا بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آیات کریمہ ہے تو اکثر امت محمدیہ میں یہ جو آپ دیکھیں گے نا، در منصور ایک بڑی مشہور تفسیر ہے، اس کا میں آپ لوگوں کے آگے وہ بیان بھی کر دوں گا، کوشش کروں گا کہ میں اس خطبہ جمعہ میں وہ لگا دوں۔ لیکن میں وہ در منشور جو ہے اس کی جلد دوم سورۃ النساء صفحہ نمبر 670 یہ میرے پاس ہے حوالہ، یہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اس میں یہ تفسیر اس آیت کی گئی ہے۔ ابھی میں نے جو پڑھی ہے نا آیت جو حدیث میں آئی ہے، وہ یہ کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت نمبر 160 ہے سورۃ النساء، اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ جو تفسیر در منشور جلد یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو میں اب جب خطبہ سننے کے میں دکھا بھی دوں گا۔ یہاں پر میں کچھ بتا دیتا ہوں
کہ اس آیت کریمہ یعنی سورۃ النساء آیت 160 کی تفسیر کرتے ہوئے بہت سارے ایسے علماء مفسر دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہوا ہے. میں یہاں پر نہ چند لائنیں پڑھ دیتا ہوں اس کی در منصور کا جو مفسر ہے جو انہوں نے لکھا. وہ لکھتے ہیں امام ترمذی نے محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اپنے باپ و دادا سے روایت کرتے ہیں، جبکہ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. آگے لکھا ہوا ہے، میں وہ لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں. آگے لکھا ہوا ہے امام بخاری نے تاریخ اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ کے ساتھ ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی. یہ لفظ بلفظ میں نے پڑھی ہیں، آپ لوگ دیکھ لینا. میں جب آپ خطبہ سنیں گے میں الفاظ لگا دوں گا وہاں پر. تو یہاں پر لکھا گیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی. چوتھی کا لفظ آیا ہے یہاں وہاں پہ. اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں اس پیشگوئی کو جو چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام حسن پر نازل ہوئی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس موعود نشان رحمت بہت ذکی غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اور وہ 3 کو ظاہر کرنے والا ہوگا. مرزا غلام صاحب کو پہلے یہ الہام ہوا چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے کی پیشگوئی سے پہلے 3 کو 4 کرنے والا مبارک، غالباً 1881 کی بات ہے یا سن مجھے یاد نہیں. وہاں پر یہ الہام ہوا تھا 3 کو 4 کرنے والا مبارک. ٹھیک ہے. اور مرزا غلام صاحب نے اس کے یہ معنی فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 3 بیٹے دے گا اس زوجہ سے، جو دوسری زوجہ کی وہ بات کر رہے ہیں نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس کے بعد پھر چوتھا دے گا. تو اس کا پھر وہ یہاں پر 3 کو 4 کرنے والا مبارک، وہ اس کا نام مبارک. مرزا غلام صاحب نے اپنے چوتھے بیٹے کا بقول مرزا غلام صاحب، ویسے تو 5ویں بنتا ہے بشیر اول کو شامل کر لیں، تو دوسری زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مبارک احمد مرزا غلام صاحب کے بقول وہ چوتھا لڑکا وہ کہتے ہیں. پھر نام بھی رکھا انہوں نے مبارک، 3 کو 4 کرنے والا مبارک. ٹھیک ہے نا، اس الہام کے مطابق. لیکن چلہ ہوشیارپور میں جب یہ پیشگوئی نازل ہوئی، یہ جو 3 کو 4 کرنے والا مبارک یہ الہام پہلے کا ہے، لیکن چلہ ہوشیارپور میں جب نازل ہوئی وہ پیشگوئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اسی بندہ یعنی وہ جو نشانی رحمت وہ بہت ذکی غلام ہے اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملم بھی یہاں پر لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے. یعنی پہلے تو لکھ دیا، بتا دیا کہ 3 لڑکے ہوں گے، پھر چوتھا ہوگا وہ مبارک ہوگا. یہاں پر جب یہ پیشگوئی فصل نازل ہوئی تو یہاں پر مرزا صاحب نے بریکٹ میں لکھ دیا، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے. اچھا، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے طور پر تو بتا دیا آپ لوگوں کو کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک جو فہم مجھے ملا میں نے اس کتاب میں لکھا ہے. ایک تو مادے کی 3 حالتیں، 3 نہیں وہ 4 ہیں، مطلب کہ ٹھوس، ٹھایا، مائع اور گیس. پھر میں نے یہ بتا دیا اس کتاب میں کہ صرف انسان، جانور، نباتات زندہ نہیں ہیں بلکہ پہاڑ بھی زندہ ہیں. یہ بھی 3 کو 4 ہو گیا. ٹھیک ہے نا، دو طرح ہو گیا. اچھا، یہ جو فرمایا گیا ہے اس حدیث میں، آنس نے جو فرمایا ہے ابھی یہ جو میں نے لفظ پڑھے ہیں کہ در منصور کے یہ صفحہ 670 پر کہ حضرت عیسیٰ السلام کی قبر چوتھی ہوگی وغیرہ وغیرہ، اللہ جانتا ہے. دیکھیں نا، یہ جو ابھی میں نے وہ پڑھ کر بھی آپ لوگوں کے آگے سنائی ہے، اس حدیث کو پڑھ کر بھی میں نے سنایا ہے. اللہ جانتا ہے نا کہ مسلم کے متعلق ہم فہم بھی نہیں کر سکتے بھی آپ نے کوئی نعوذ باللہ من ذالک کو غلط بات کہہ دی ہوگی. اگر آپ سب نے فرمائی ہے اور یہ حدیث سچی ہے، آنسم کے منہ سے نکلی ہوئی ہے، آنسم کے سچے الفاظ ہیں، تو یہ یقین اٹل ہے. تو یعنی آنسم کا یہ اچھا. دوسری یہ بات ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم جس کا امت محمدیہ ظاہر وہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو امتی فرد ہے کوئی. اور پھر یہ مرزا غلام صاحب بھی نہیں تھے. یہ وہ وجود ہے جو مرزا غلام محمد علیہ السلام محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں ملا تھا. یہ ذکی غلام وہ مسیح صاحب میں مریم ہے، جیسا کہ ایک الہامی شعر ہے مرزا غلام صاحب کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو مخاطب کر کے، یہ درگاہ خدا مردے بصد اعزاز میں آیت، مبارک بات ہے مریم کے عیسیٰ باز میں آیت. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہ عیسیٰ، یہ جو ہے عیسیٰ، یہ وہ نزول مسیح صاحب مریم کو پیشگوئی کا مصداق ہے. یہ خود مرزا غلام صاحب نہیں تھے، تو ان کو تو مل رہا ہے یہ پیشگوئی.
تو یہ چلہ ہوشیارپور ملی، اور پھر میں نے ابھی در منصور کی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دی ہے کہ عاصم کا یہ فرمودہ ہے کہ وہ فوت ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے عاصم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، وہ 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے اٹھیں گے۔ فرید احمد چیمہ صاحب، جہاں تک میرے حالات کا تعلق ہے، اس وقت تو جماعت احمدیہ سے نکال کے مجھے اور میرے بچوں کو، ساتھیوں کو بٹھا دیا ہوا۔ ایسے ہی ظلم مجھ پر کیا گیا جیسے عاصم پر ظلم ابو جہل نے اس کے ساتھیوں نے کیا تھا، مشکین مکہ نے کیا تھا۔ ایسے ظلم مجھ پر کیا ہے قادیانی جماعت کی مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والوں نے، یہ جو بنے پھرتے ہیں، جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ظلم، اور آپ کو پوری تفصیل کا پتہ ہے۔ یہ ظلم مجھ پر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب عاصم جو فرما رہے ہیں اس عیسیٰ ابن مریم کے متعلق، وہ امتی فرد ہے۔ وہ تو گزشتہ جو عیسیٰ ابن مریم جو موسیٰ مریم کو ذکی غلام ملا تھا، ذکی غلام کے طور پر، وہ تو نہیں ہے۔ تو یہ امتی کی فرد ہے۔ مرزا غلام صاحب بھی نہیں تھے۔ بشیر الدین محمود نے بھی جھوٹا دعویٰ کر لیا مسلم موت کا، وہ نہیں تھا، وہ تو اس کے اللہ نے شہرت کاٹ دی بھی، انہوں نے افطرا کیا جھوٹا۔ اللہ نے پھر فرمایا ہوا ہے سورۃ الحاقہ میں کہ جو بھی میرے متعلق افطرا کو کرے گا، جھوٹا الہام بنائے گا میرے نام لے کر، جھوٹی خواب بنائے گا جبکہ میں نے نہیں خواب دکھائی ہوگی یا الہام نازل نہیں کیا ہوگا، میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی وطین کو قطع کر دوں گا۔ بشیر الدین محمود کی قطع ہوئی، بارہا میں حوالے دے چکا ہوں۔ وہ ادھر یورپ آیا وہ ٹیسٹ ٹوس کرانے کے لیے، پھر ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا تو وہاں پر ڈاکٹروں نے کہا، ٹاپ کے سرجن تو نے کہا تیری وہ چاقو کی ٹیپ جو ہے وہ تیری شہرک میں دھنس گئی ہے۔ دھنس گئی تو کٹ گئی۔ شہرک کیسے کاٹتے ہیں؟ اللہ نے اتنی سزا دی جتنا کہ وہ مستحق تھا۔ اللہ نے موقع پر نہیں مارا، اس کو زندہ رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا۔ اگر فوری مار دیتا تو مر تو جاتا، پھر اس سزا کہاں ملتی؟ اللہ نے اس زندہ رکھا۔ 10 مارچ 1954 کو اس کی شہر کاٹ کے قطع کر کے پھر زندہ رہا، پھر 11 سال زندہ رکھا اللہ نے، پھر اس کو سزا ملتی رہی۔ جو بھی ہے لمبی کہانی میں چھوڑتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ اس کی بھی کٹ گئی۔ تو یہ جو افطرا کرے اللہ پر تو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا، دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی وطین کو قطع کر دیتا، اور بشیر الدین محمود کی قطع ہوئی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے قادیانی کو جالا کہ نہیں قطع ہوئی تو میرے سامنے ہے، میں ثبوت دیتا ہوں۔ دا ریلیشن آف اسلام چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب ہے، میں نے بارہا اس کو آپ لوگوں کو دکھائی بھی ہے، حوالہ بھی دیا ہے، وہ خود وہ لکھتے ہیں۔ غالباً 323 صفحہ ہے اس کا یا 22 ہے، جو بھی ہے، میں نے بارہا بتایا، وہ خود کی لکھتے ہیں۔ وہ ڈاکٹروں نے کہا وہ قطع ہو گئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہے۔ دوسری میں پر آتا ہوں کہ یہ 3 کو 4 کرنے والا، آپ نے یہ سوال مجھ پر کیا ہے، تو میں نے یہ بتا دیا کہ امتی جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، امتی فرد ہوگا، وہ عاصم کی پیشگوئی کا مصداق ہوگا۔ چلہ ہوشیارپور میں محمد مریم کو اس کی خبر ملی، اور یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، عاصم نے اپنی روایتوں میں ایک روایت میں مسیح کہا ہے اور ایک روایت میں عیسیٰ ابن مریم فرمایا ہے، تو اور یہ الگ وجود ہے۔ مرزا غلام صاحب کا ایک روحانی فرزند ہے یہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ عاصم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ کے ساتھ ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی۔ اچھا، اب فرید احمد چیمہ صاحب، باقی سارے لوگ جو ہیں قادیانی بلوری، میں آپ سے کہتا ہوں کہ عاصم کے لفظ ہیں، اگر واقعی یہ عاصم کے لفظ ہیں اور سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہیں، یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری جو بھی حالات ہیں جیسے بھی ہیں، مجھے پتہ ہے کیا میرے ساتھ قادیانیوں مرزا صاحب کے علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی ہے۔ تو یہ جو بھی ہے کرتے رہیں۔ میرے سے پہلے جتنا بھی لوگ آئے ہیں رسول دنیا میں، کس رسول کو اس کی قوم نے مانا تھا؟ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں، افسوس میرے بندوں پر کہ جب کبھی بھی میرا مرسل ان کے پاس آیا تو انہوں نے آگے سے ٹچ ہاتھ مس کر یہی باتیں کی ہیں، اس کے ساتھ کس کو مانا ہے؟ تو میرے ساتھ بھی یہی ہونا تھا۔ باقی یہ الفاظ جو ہیں نا، یا عاصم کے، میں نے در منصور کے الفاظ پڑھے ہیں 670 صفحہ پر، یہ در منصور کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوگا۔ اب اگر ایسے ہوتا ہے کل کلاں، یہ ایسی اللہ یہ بات ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، بندہ کون ہوتا ہے؟ یہ مجھے خارج کرنے والوں نے خارج کر دیا، ٹھیک ہے، اور مرزا غلام صاحب کو بھی خارج کر دیا تھا ان پر بھی کفر کے فتوے مولویوں نے لگائے۔
بشیر الدین محمود بھی جعل سازیاں کرتا رہا زندگی میں، بہرحال اس کی کرتوتوں کی وجہ سے آج مرزا غلام حسن کے ماننے والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں دائرۂ اسلام سے خارج ہو کے. بہرحال لمبی کہانی میں چھوڑتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ کل کلاں اگر یہ بات ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ در منصور میں عیسیٰ بن مریم کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ جیسے آنس میں فرمایا نا کہ سما یموت فیدفن مائی فی قبری، وہ فوت ہوگا اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگا. اگر یہ بات ہو جاتی ہے، میں اس کا دعوے دار ہوں موعود مسیح عیسیٰ بن مریم کا ہونے کا، موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا، یا موعود مجدد صدی 15 کا، یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم ہونے کا میں دعویٰ رکھتا ہوں. اور اس کے لیے صرف خالی دعویٰ نہیں، یہ قطعی علمی الہامی اور موعود ثبوت میرے پاس نشان ہے. باقی آپ نے یہ جو بات کی ہے نا، آپ کی آتی ہیں باتیں کہ آپ کے سوال میں آتی ہیں، میں ان کا ذکر میں آئندہ کروں گا. 52 صفات کا کس طرح مصداق ہے. یہ 52 یہ بشیر الدین محمود کی میرے پاس ہیں چیزیں پڑھی ہوئی، یہ ہیں اس نے ڈرامے کی ہوئی ہے ساری زندگی، لوگوں کو مرعوب کرتا رہا. ان کا انشاءاللہ میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ میں آئندہ جواب دوں گا. یہ صفات کیا تھیں، یہ کیا ہیں، تو یہ بشیر الدین محمود کیا ڈرامے کرتا رہا، کس سے مرعوب کیا لوگوں کو، سب جھوٹ بولے، اخیر پھر شاعرہ کروا بیٹھا. پھر آپ لوگوں کو جانتے ہیں کس حالت میں مرا ہے اس دنیا سے. تو بہرحال امید ہے اپنا فرید احمد چیمہ صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی. صرف آج میں نے ایک بات کی آپ لوگوں کو جواب دیا ہے کہ اگر کل کلاں یہ بات سچ ہو جاتی ہے، جیسا کہ در منصور میں وہ لکھتے ہیں، یہ جو آیت ہے 160 سورۃ النساء کی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. امام بخاری نے تاریخ اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے. ساری امت محمدیہ اس پر یقین رکھتی ہے، آج تک بھی ان کا ایمان ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا. لیکن غلطی ان کی یہ ہے کہ وہ موسی سلسلے کا جو مسیح سے اس پر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو فوت ہو چکا ہے. نہ مرزا غلام حسن تھے، نہ بشیر الدین محمود تھا، یہ تو وہ روحانی فرزند ہے محمدی مریم کا. تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ کے ساتھ ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی. یہ وہاں پہ لفظ لفظ میں نے پڑھ کے سنا ہے. اگر یہ بات ہو جاتی ہے، جیسے کہ میں دعوے دار ہوں اور صادق ہوں، سچا ہوں، اور میرے صادق اور سچے کی نشانی یہ بھی ہے کہ میرے سامنے میرا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا. نہ قادیان جماعت سے کوئی کھڑا ہوتا ہے، نہ لاہوریوں میں کوئی ایسا بندہ ہے، نہ مسلمانوں میں کوئی بندہ ہے جڑا میرا ان باتوں کا جواب دے سکے، جھٹلا سکے. اب آپ جانتے ہیں پاکستان میں کیا وہاں پر نہ کو ایم پیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا وہاں پر. قادیانی جماعت اگر میں ایسے ماحول میں ہوتا جہاں پر ان کی طاقت ہوتی تو یقیناً فرید احمد چیمہ صاحب یہ میرے ساتھ وہی کچھ کرتے جو یہودی بدبخت یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا تھا. موسی ذکی غلام صاحب جو کچھ ہے انہیں میرے ساتھ بھی کرتے. انہیں پاس طاقت ہی نہیں ہے. اللہ مجھے جرمی میں لے آیا، میں اس پر دعویٰ میرا ہے، اور میں کہتا ہوں دلائل ساتھ میرے ساتھ بات کر لو. دلائل ان کے پلے ہی کچھ نہیں، یہ تو طاقت رکھتے ہیں، نظام سے نکالا، یہ طاقت ہے ان کے پاس. اگر ان کے پاس ان کی حکومت ہوتی وہاں پر میں ہوتا تو انہوں نے تو وہی کچھ کرنا تھا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بدبخت یہودیوں نے کیا. یہ بھی دور امت محمدیہ کے یہ یہودی لوگ ہیں، میں بارہا ثابت کر چکا ہوں. میں باتوں کو چھوڑتا ہوں. تو امید ہے اپنا چیمہ صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، یہ کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ تھوڑا سا معنی بات بتائیے کہ اگر یہ سچ ثابت ہو گئی، کیونکہ اللہ طاقت رکھتا ہے، اگر یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پوری کرنے والا ہے. میں اس حوالے سے مرزا غلام صاحب کا آخر پر یہ میرا حوالہ ایک پڑھ دیتا ہوں. خطبہ لمبا ہو گیا ہے، وہ جلدی ہوتی ہے، میں جلدی بیان کر دوں. تو میں انشاءاللہ پڑھنے کے بعد کو خطبہ ختم کروں گا. تو باقی مرزا غلام صاحب اسی یعنی حوالہ سے یہ جو آسم کی آیت ہے، حدیث ہے ابھی جو میں نے پڑھی ہے، اس کے حوالے سے حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں یہ حوالہ ہے ازالہ عام کا، روحانی خزان جلد 3 صفحات 351 تا 352. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں یوں تو آپ حضرت مسیح بریکٹ مسیح عیسیٰ بن مریم ناصری علیہ السلام کی لاش کو بڑی عزت کے ساتھ دفن کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کیے جائیں گے، لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ دوسری موت ان کے لیے کس سخت گناہ کا پاداش ہوگی. اور واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ان کا آخری زمانہ میں دفن ہونا
یہ اس بات کی فرح ہے کہ پہلے ان کا اسی جسم خاکی کے ساتھ زندہ اٹھایا جانا ثابت ہو. یہ مسیح عیسیٰ بن مریم جو امت محمدیہ کا عقیدہ اس کے حوالے سے میرا صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا اسی جسم خاکی کے ساتھ زندہ اٹھایا جانا ثابت ہو، ورنہ فرض کے طور پر، آگے میرا صاحب فرماتے ہیں، ورنہ فرض کے طور پر اگر اس حدیث کو جو نصوص بینہ کے مخالف صریح پڑی ہوئی ہے صحیح بھی مان لیں اور اس کے معنی کو ظاہر پر ہی حمل کریں، تو ممکن ہے کہ کوئی مسیح ایسا بھی ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس مدفون ہو. تو یہ چیمہ صاحب آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی. مرزا القاسم نے اس کی تشریح فرما دی کہ امکان ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اور اگر کل کلام میری زندگی میں یہ باتیں میرے وجود میں اللہ پوری فرماتا ہے، جیسے کہ در منصور کی حدیث میں نے آپ کے آگے پڑھ دی ہے، تو لوگ امت محمدیہ کہتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ 3 کو 4 کرنے والا نہ ہو گیا. وہاں پر کیا ہے؟ وہ مبارک جو ہے وجود ہے عاصم کا، اس کے ساتھ اس کے عاصم کے 2 ساتھی وہاں پہ دفن ہیں. تیسرے کسی بندے کو موقع نہیں ملا، بلکہ میں نے بعض جگہ پڑھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش تھی کہ میں وہاں پہ ان کی گھر تھا نا، ان کی زوجہ محترمہ تھی، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کوئی نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ دفن ہو سکی، نہ کوئی اور. میں سنی ہے بہت ساری حدیثوں میں باتیں سنی ہیں لوگوں کی کہ بہت سارے صحابہ کی خواہش تھی کہ وہاں پر، بڑے بڑے صحابوں کی بات ہو رہی ہے نا، صحابیوں کی، لیکن کسی کو بھی موقع نہیں ملا وہاں پر دفن ہونے کا. اچھا، اب وہ اگر یہ عاصم کی حدیث سچی ہے، اللہ کے منہ میں ڈالی عاصم کے اور انہوں نے بیان فرما دیا یہ سچ ہے اور میرا دعویٰ بھی سچ ہے، تو کل کلاں اگر یہ باتیں میرے وجود میں پوری ہو جاتی ہیں، ابھی تو یہ آئندہ کی بات ہے، فی الحال وقت تو میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، فرید چیمہ صاحب باہر نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے، تو پھر وہ 3 کو 4 کرنے والا نہ پھر ہو گیا وہ چوتھا، کیونکہ عاصم کا وجود ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہے. اگر وہ وہاں پر مسیح عیسیٰ بن مریم محمدی امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا مسیح عیسیٰ اگر وہاں پہ دفن ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے، جیسے کہ میرا صاحب علیہ السلام کا حوالہ ہی میں نے پڑھا ہے، تو وہ 3 کو 4 کرنے والا نہ ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو چلہ ہوشیارپور میں یہ جو پیشگوئی نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اس کے معنی یہی ہوں. بل اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ علیم اور خبیر ہے، میں نہیں ہوں، میں تو انسان ہوں. میں اس کی آخر پہ بنیادی جو علامتیں ہیں اس پیشگوئی میں اس بندے کی میں آپ لوگوں کے آگے وہ سنا دیتا ہوں. اور اس کتاب ڈیوائن تھیوری میں لفظ برس 2 باتیں آ گئی ہیں. اللہ فرماتا ہے اس بندے کے متعلق وہ سخت ذہن و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء. تو یہ آگے یہ بنیادی میں نے پڑھ دیا، یہ میں سمجھتا ہوں اس کی مرکزی علمی الہامی معود علم و مرض سے متعلق نشانی ہیں. ان نشانیوں کا شروع میں نے ذکر کیا ہوا اس کتاب پہ، اور دعویٰ رکھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں لفظ بلفظ اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دی ہیں. اور اگر اللہ نے چاہا، جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، جیسے کہ ابھی میں نے در منصور کا حوالہ بھی پڑھ کے سنایا ہے، اگر یہ عاصم کی سچی باتیں ہیں اور جو تشریح فرمائی گئی ہے آیت کریمہ جو سورۃ النساء آیت نمبر 260، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ثابت کر دے سکتی، کیونکہ عاصم نے اللہ نے ان کو بتایا، اللہ سے خبر پا کر اللہ نے آگے اپنے پیروکاروں کو آگے بتایا. اگر وہ بات ہو گئی، یہ اللہ جانتا ہے، وہ علیم اور خبیر ہے، میں نہیں ہوں. تو اگر ایسے ہو گیا تو پھر یہ بھی 3 کو 4 کرنے والا ہو جاتا ہے وہ بندہ، یعنی موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی عاصم میں پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، جس کے متعلق عاصم نے فرمایا ہے کہ وہ فوت ہوگا اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگا. اگر ایسا ہو گیا تو پھر وہ تو 3 کو 4 کرنے والا ہو گیا. تو اللہ جانتا ہے. بہرحال میں یہ باتیں اللہ کے حوالے ہیں، میں تو جتنی مجھے علم ہے وہ بتا رہا ہوں. تو آخر پہ میں فرید چیمہ صاحب باقی باتیں جو ہیں آپ کی اسی ای میل میں، تو اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جواب دوں گا، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہیں پڑھا ہے، سوشل میڈیا آج کل بڑی باتیں ہیں، کبھی کبھی مجھے موقع ملتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں. کسی نے کیا خوبصورت لکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ لفظ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دوں.
کس نے لکھا ہے کہ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو. اس وقت میں تمام احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں، میں نہیں کہتا، میں کسی کا حوالہ دے رہا ہوں، کسی نے کہا ہے، انشاءاللہ آپ پڑھ بھی لیں گے خطبہ جمعہ میں جب آپ خطبہ سنائیں گے. پھر پڑھ دیتا ہوں. لکھنے والا لکھتا ہے سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو. میں اس وقت تمام احمدی بہنیں بھائی اور بزرگ جو ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، جعلی خلیفہ آپ کا سارے امیر شمیر بنے پھرتے ہیں، ان سے بھی کہوں گا، خالدین احمدیت بنے پھرتے ہیں، خالد واسطی صاحب، خالد ایم ڈی صاحب اور اکرم خالد صاحب بطور خاص، میں ان سے بھی کہوں گا، اور فرید احمد چیمہ صاحب آپ سے بھی کہوں گا آخر پہ، کیونکہ آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. آپ اپنے غور کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ جو کہنے والا ہے نا، وہ کہتا ہے سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو. آپ غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، آپ کہاں کھڑے ہیں. اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو سمجھ دے اور تقوی نصیب کرے آپ کے قسمت میں، تا آپ گمراہی سے بچ جائیں اور ہدایت پا جائیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا فضل آپ لوگوں کے بھی شامل حال ہو اور آپ سب کا خاتمہ بالخیر ہو. سامعین کرام اور فرید احمد چیمہ صاحب، باقی باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ میں آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے جواب دوں گا ای میل کا. تو اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ آج کا ختم کرتا ہوں. اور امید ہے آپ لوگوں کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ جو آج میں نے بات کی ہے، آپ کے ایک بات کا جواب دیا ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ، باخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخر وظاہر وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.